شرک یہ ہے الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، اور توحید یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ توجہ کرنا، مسئلہ بڑا آسان سا ہے اور جواب اس کا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کی الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار ماننا یہ شرک ہے، اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا الوہیت کیا ہوتی ہے، تو الوہیت دو چیزوں کا نام ہے۔ یعنی اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو رب کے سوا ایک سیکنڈ بھی کسی اور میں مانے وہ بات تو بندہ مشرک ہو جائے۔ اللہ ہونے کا مطلب، الوہیت کا مطلب دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا، ایک ہے مستحق عبادت ہونا۔ میرا رب ہی واجب الوجود ہے، میرا رب ہی مستحق عبادت ہے۔ جو رب کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے وہ بھی مشرک، جو رب کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت مانے وہ بھی مشرک، اور جو اللہ کے سوا کسی اور میں یہ دونوں صفتیں مانے، واجب الوجود بھی مانے مستحق عبادت بھی مانے، وہ بھی مشرک۔ یعنی تین قسمیں ہیں شرک کی تعریف کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود ماننا، یا صرف مستحق عبادت ماننا، یا واجب الوجود بھی ماننا اور مستحق عبادت بھی ماننا، یہ ہے شرک۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں، رب کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہو تو پھر الوہیت تو رب نے کسی کو بھی نہیں دی۔ کسی صدی میں بھی جو توحید ہے وہ توحید ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے۔ ہر زمانے میں رب نے الوہیت کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ فرشتے حاجت روا بنے مگر اللہ نہیں تھے۔ فرشتے مشکل کشا بنے مگر اللہ نہیں تھے۔ دھاندلی یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہونے کا مطلب ہے حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، داتا ہونا، میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں پورا قرآن پیش کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں، جس نے لفظ اللہ کا یہ ترجمہ کیا اس نے لفظ اللہ کے معنی سے خیانت کی۔ میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں، میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے، چاہتا ہے کسی سے کروا دیتا ہے، لیکن وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا۔ اللہ ہے واجب الوجود ہونا، اللہ ہے مستحق عبادت ہونا، وہ صرف رب وحدہ لا شریک کی شان ہے۔ اس کے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں یہ صفتیں موجود ہوں۔ یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو سارے نبیوں نے پڑھایا، جو صفحہ پہ پڑھایا گیا، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی اہل سنت کے سینوں میں یہی عقیدہ توحید موجود ہے۔